Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والذی علمنا السنة والقرآن والصلاة والسلام علی سید ولد عدنان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم واعظین ناطقا وصامتا فالناطق القرآن والصامت الموت او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. سامعین ذی وقار، اللہ جل جلالہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو ایک مبارک محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ایسی بابرکت محفل ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مع کل ختمۃ دعوت مستجابہ. ختم قرآن اور تکمیل قرآن کے موقع پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر قرآن کریم صبح کو مکمل ہو تو شام تک 70,000 فرشتے قرآن پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر قرآن کریم شام کو مکمل کیا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت محفل میں ہمیں جمع فرمایا ہے، اور اس کو بابرکت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہی بڑی بابرکت ہے. اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے. جس گھر میں یہ کتاب ہو وہ گھر بابرکت بن جاتا ہے، اور جس سینے میں یہ کتاب اتر جائے وہ سینہ بابرکت بن جاتا ہے. اور جس ماحول اور معاشرے میں یہ قرآن کا قانون رچ بس جائے، جاری و ساری ہو جائے، وہ معاشرہ مبارک بن جاتا ہے. تو کا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک کتاب ہے. تو قرآن کی کیا برکتیں ہیں، اس حوالے سے آج چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک کتاب ہے تو اس کی برکتیں کیا ہیں؟ کیا اس کی برکتیں پڑھنے والے کے لیے بھی ہیں اور جس جگہ موجود ہو اس کے لیے بھی ہیں، اور جہاں جہاں قرآن کریم پہنچتا چلا جائے گا اپنی برکات کو، اپنی خیرات کو، اپنے نیک ثمرات کو ساتھ لے کر جائے گا. جیسے سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، وہاں بھی روشنی کی کرنیں پڑتی ہیں. جہاں تاریکیاں چھا جاتی ہیں
اور بلب بھی اور کمکمے بھی اس اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن سورج نکلتا ہے تو وہ سارے اندھیرے ختم کر دیتا ہے۔ کہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت کتاب ہے، یہ ہر قسم کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو خود نور بتایا ہے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک کتاب آئی ہے، ایک نور آیا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب نور بھی ہے، کہ یہ نور انسان کے اندھیروں کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ نور توحید کے روشنی کو لاتا ہے اور شرک کے اندھیرے کو بھگاتا ہے۔ قرآن کا نور معاشرے میں سنت کو لاتا ہے اور رسوم اور رواج کو اور بدعات کو ختم فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کے بارے میں جب قرآن نے خود دعویٰ کر دیا کہ یہ بابرکت کتاب ہے، تو جس گھر میں ہو وہ بھی بابرکت بنتا ہے۔ کیا برکتیں ہیں؟ حدیث میں آتا البیت الذی اذا قرئ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو وہ 5 بڑی بڑی برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ نمبر 1، دخلت فیہ الملائکہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، تنکبت عنہ الشیاطین، شیطان، جنات اور بھوت اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تیسری برکت کیا ہے؟ واتسع علی اہلہ، گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی برکت قل شرہ، گھر میں لڑائی جھگڑے، دکھ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ پانچویں برکت کثر خیرہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں خیریں اور برکتیں یہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بتایا کہ جس گھر میں یہ قرآن ہوگا اس میں یہ 5 بڑی بڑی برکتیں اللہ خود اتار دے گا۔ اور ان میں سے ایک برکت ایسی ہے کہ جس کا ہر لمحہ ہر انسان محتاج ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں امن رہے، سکون رہے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بیماری نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ کا گھر میں قرآن کی تلاوت کو رواج دو، اللہ اس کی برکت سے سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، ساری بد امنیاں، ساری بیماریاں اور سارے جادو کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ یہ قرآن کی برکات ہیں۔ اور پھر اس کی صورتوں کی برکات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے، ان اخذھا برکۃ وترکھا حسرۃ، کہ اس کا لے لینا یہ برکت کا سبب ہے اور سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے حسرت و ندامت اور پریشانی و پشیمانی کا سبب ہے۔ تو جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اس کی ریکارڈنگ بھی لگا دی جائے تو تب بھی اس گھر سے شیطانی جناتی اثرات کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ یہ باعث برکت ہے، اس کا گھر میں تلاوت ہونا باعث برکت ہے۔ سورۃ فاتحہ کی برکت کیا ہے؟ کل الفاتحۃ شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے انسان کے لیے شفا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم کی صورتوں کو اور اس کی آیات کو اللہ نے ایک ایک آیت کو باعث برکت بنایا ہے کہ اگر کوئی اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا برکت ہے کہ ایک حرف کے بدلے اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ خاموش رہیں کہ 10 نیکیاں ملی تو کیا ملی۔ ابھی اگر یہاں کہا جاتا کہ جو آدمی اس مدرسے میں آ کر پروگرام میں شرکت کرے گا اس کو 100 روپیہ دیا جائے گا یا 10,000 روپے دیے جائیں گے، تو اس وقت یہاں پورے مصطفیٰ ٹاؤن میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہو چکا ہوتا۔ چونکہ ہمارے دلوں میں نیکی کی قدر نہیں اور وہ پڑھنی ہے قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے خاطر انسان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے اور انہیں بلا رہے ہوں گے اور ان سے بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ ایک نیکی دے دو میرا کام بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی کہ ایک نیکی کی کمی ہوگی، اللہ کہے گا جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے کے آؤ تمہارا کام بن جائے گا۔ تو سارے میدان محشر میں پھرے گا
اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بالآخر وہ اپنے ماں کے پاس آئے گا، کہا میں جاتا ہوں، میری ماں جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میرے دکھ درد کو محسوس کرتی تھی، وہ کہے گی، ماں کہے گی میرا بیٹا ہے، میں اس سے جا کر نیکی مانگتی ہوں، اور بیٹے کو کہے گی بیٹا تیرے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، اور تجھے پالا پوسا، پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، بیٹا کہے گا الیک عنی، دور ہو جا، کوئی تو میری ماں نہیں اور میں تیرا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر انسان کہے گا میں اپنے بیٹے سے جا کے نیکی مانگتا ہوں، جس کے لیے میں نے حلال اور حرام کے فرق مٹا کر بینک بیلنس جمع کیے، زمینیں اور جائیدادیں چھوڑی اور لوگوں کو اپنا دشمن بنایا، اپنی جوانی کو گھلایا، اپنے بڑھاپے کو پگھلایا، اس سے جا کر ایک نیکی مانگتا ہوں۔ اسے کہے گا اے بیٹا میں تیرا باپ ہوں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ کہے گا الیک عنی، دور ہو جا، نہ تو میرا باپ ہے اور نہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان سے اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب سب پیچھا چھڑائیں گے، منہ چھپائیں گے، دور ہٹ جائیں گے، کہیں آج یہ ہم سے نیکی نہ مانگ لے اور ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس دن میں ایک نیکی ایک آدمی کے پاس ہوگی، وہ کہے گا اے اللہ کے بندے میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، نیکی صرف ایک ہے، جا میں نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، میں تیرا بھلا کرتا ہوں، یہ نیکی لے جا تیرے کام آئے گی۔ وہ آئے گا اور آ کر عرض کرے گا اللہ مجھے یہ نیکی ملی ہے، میرا کام بن سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے ہاں، تیرا ہی نہیں بنے گا، آج نفسا نفسی کے عالم میں ایک نیکی کا صدقہ دینے والے اور اس کا ہدیہ کرنے والے بندے کو بھی میں ساتھ ہی کام بنا کر جنت میں بھیجوں گا۔ تو قرآن کی برکت یہ ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھو اس کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر یہ قرآن کی برکت دیکھیے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی جسمانی عبادت ہے، اس کا جسم عبادت میں مصروف ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ صرف اور صرف مال کی عبادت ہے، اور اگر حج کرتا ہے تو مال اور جسم دونوں عبادتوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ لیکن توجہ فرمائے کہ قرآن کی برکت کیا ہے کہ یہ جب انسان قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو بیک وقت کئی عبادتوں کا ثواب اس میں جمع کر لیتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کو پکڑنا بھی ثواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرنا ثواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے۔ تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ 4 سعادتیں اور 4 عبادتیں اکٹھی کر لیتا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، قرآن پکڑنا بھی عبادت ہے، اور وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور وہ قرآن کریم کو سن رہا ہے اپنے کانوں سے تو قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، اور وہ قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ تو لگاؤ، میرا ہاتھ لگا، مجھے ہاتھ لگانا بھی تمہارے مقدر کو سنوار دے گا، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ تو یہ ایسی بابرکت کتاب ہے۔ حدیث میں آتا النظر فی الخمس عبادت، 5 چیزوں کو دیکھنا ہی عبادت ہے، ان میں سے ایک قرآن پاک ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے جس کی برکتیں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نوّروا بیوتکم، اپنے گھروں کو روشن کرو، چمکاؤ، کیا کس کے ذریعے سے؟ بالصلاۃ و تلاوت القرآن، نماز کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اگر گھر میں اتنی روشنی ہو جائے کہ دن اور رات کا فرق مٹ جائے تب بھی اللہ کے نظروں میں اور اللہ کے رسول کی نظروں میں یہ ایک ویران گھر ہے اور شہر خاموشیاں ہے، ایک قبرستان ہے اور تاریکی کا یہ گڑھ ہے کہ اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں گونجتی، اور اگر اس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجنے لگ جائے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شیاطین اور جنات اور بھوت اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر یہ گھر میں ہو تو پڑھا ہوا قرآن بھی گھر کے لیے باعث رحمت ہے، اگر گھر میں پڑھا جائے تو
تو اس کا پڑھنا بھی باعث رحمت و برکت ہے، اور اگر گھر پر اس میں عمل کیا جائے تو بھی باعث رحمت و برکت ہے، اور اگر یہ قرآن کسی کے سینے میں اتر جائے تو اس کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ بابرکت کیسے بناتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سعادت اللہ نے اپنے بندوں کو ہی عطا فرمائی ہے۔ تو جب زمین و آسمان بننے لگے تو ان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین اور سورت طٰہٰ کی تلاوت کر کے فرشتوں کو سنائی، تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ تحمل ھذا، مبارک ہیں، بڑی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ اور وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور بڑی مبارک ہیں وہ زبانیں کہ جو اس قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گی۔ تو وہ فرشتے جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے امت کو مبارک بادیں دے رہے تھے کہ بڑی مبارک ہوگی وہ امت جس قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہلم الی حاجتکم، آؤ آؤ یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور پھر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں قرآن تلاوت ہو رہا ہو وہاں جہاں ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے پر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آسمان تک تانتا لگ جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن سننے کے لیے فرشتے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو اتنا پیار آتا ہے قرآن پڑھنے والوں پر کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق کہ فرشتے اپنے لب قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری کے ہونٹ میں اپنے ہونٹ لے لیتے ہیں اور پیار سے ان کو چومنے لگتے ہیں کہ کیا مبارک ہے یہ زبان، کیا مبارک ہے یہ ہونٹ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرمایا کہ فرشتے اپنی تمام تر نیکی کے باوجود قرآن کی تلاوت کی سعادت سے محروم ہیں، اور گناہگار بندوں کو اللہ نے اس کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو صبح کرو، دوپہر کرو، شام کو کرو، دن کو کرو، رات کو کرو، سفر میں کرو، حضر میں کرو، قرآن کی نماز کا وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، اور زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے۔ قرآن کی تلاوت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ جب اٹھو، جب جاگو، جب سوو، جب چاہو، جس حال میں چاہو اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کریم کی سعادت سے مالا مال کر سکتا ہے، اس کی تلاوت کی تمہیں توفیق عطا فرما سکتا ہے۔ حدیث میں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، ارے تم میں سے جب کوئی قرآن کی اللہ سے بات کرنا چاہے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اس کی اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی، اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم آئے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاٹ لائن پہ نمبر جاری کیا کہ اس پر جو وزیر اعظم سے بات کرنا چاہے تو کر لے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے لائن بزی جا رہی ہے۔ ہر ایک آدمی پورے پاکستان سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کہیں وزیر اعظم سے اس کی ہیلو ہائی ہی ہو جائے۔ ہائے ہائے، ان سے بات کرنے کے لیے جو گوشت پوش کے انسان ہیں، جو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے اور درمیان میں گندگی اٹھائے پھر رہے ہیں، آخر میں مٹی کے ڈھیر میں مل کے مٹی بن جائیں گے، ان سے بات کرنے کے لیے لوگ بے چین ہیں۔ اور آسمان اور زمین کا خالق و مالک اللہ، بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک اللہ، الارض جمیعا قبضتہ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان جس کی مٹھی میں، زمین جس کے امر کے تابع ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک بھی اللہ، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی اللہ، وما بینہما، اور جو آسمان زمین کے درمیان میں ہے اس کا مالک بھی اللہ، وما تحت الثری، اور جو تحت الثری میں ہے اس کا مالک بھی اللہ، وللہ خزائن السماوات والارض، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ کہہ رہا ہے۔
तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। अरे बादशाहत देने वाला मैं हूँ और तख्त पे बिठाने वाला मैं हूँ। इस तख्त को तख्ते इक़्तिदार में, तख्ते इक़्तिदार को तख्तेदार में बदलने वाला भी मैं हूँ। क़यामत का दिन आने वाला है जिस दिन मैं इन सारे बादशाहों को जमा करूंगा और उन्हें कहूंगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ बताओ बादशाहत के तख्त पे बैठकर गर्दन के अंदर तकब्बुर के सरिये डालने वालों, बताओ आज बादशाहत किसकी है। वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के फिरौन बन जाने वालों, बताओ आज बादशाहत किसकी है। खशियतिल अस्वात, ज़ुबानें गुंग होंगी, ला यतकल्लमून, कहीं से बोलने की आवाज नहीं आएगी। एक अकेला अल्लाह जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक अकेले अल्लाह की बादशाही है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक और बादशाह भी अल्लाह। और दुनिया अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह अल्लाह। वो अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहो, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दो, कोई लाइन मसरूफ नहीं मिलेगी, कोई वक्त नहीं लेना पड़ेगा, कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर जुबान से कुरान के अल्फाज निकलेंगे और उधर अल्लाह से बातचीत शुरू हो जाएगी। कैसे कहा? जब तुम कहोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब जवाब देगा हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब तुम कहोगे अर्रहमानिर रहीम, तो तुम्हारा रब जवाब देगा असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब तुम कहोगे मालिक यौमिद्दीन, मैं कहूंगा मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब तुम कहोगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मैं कहूंगा हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल, हाँ मेरा बंदा बता, सवाल करना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। तो ये अल्लाह जो कुरान की तिलावत पर अपने बंदों को खुद अपने से हम कलाम होने का शर्फ अता करता है, ये कुरान की बरकत है कि कहां हम गोश्त पोश के इंसान, कहां हम जैसे गुनाहगार और खताकार, कहां मैं और कहां निकाहते गुल नसीम सुबह हो, ये तेरी मेहरबानी है। कहां हम जैसे गुनाहगार और कहां अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों के बादशाह अल्लाह से हम कलाम होने की सआदत, ये कुरान की बरकत है। और कुरान की बरकत क्या है? का हदीस में आता है कि जब कुरान करीम तिलावत किया जाता है तो तिलावत के बाद अल्लाह दुआ को कबूल करते हैं। कोई भी आदमी जो दुआ करना चाहे कुरान की थोड़ी तिलावत करे और उसके बाद दुआ हाथ उठाकर दुआ मांगे, रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह के नबी ने जमानत दी है अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। तो ये कुरान करीम हिफ्ज़ करना, अपने बच्चों को इसका हाफिज बनाना, जिसके सीने में कुरान उतर जाए वो बड़ा बाबरकत बन जाता है, बड़ा बाबरकत बन जाता है। आज दुनिया में वजीर आजम और सदर एक टाइटल है, एक नाम है, ये दुनिया में कोई किसी को नहीं देता। एक मुल्क में एक आदमी वजीर आजम है, सदर है, और एक दूसरा आदमी खड़ा हो जाए और वो वजीर आजम या सदर का टाइटल इस्तेमाल करना चाहे तो कानून हरकत में आएगा। का वजीर आजम तो एक है, सदर तो एक है, तुम कहां से सदर का नाम इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे लिए वजीर आजम का नाम इस्तेमाल करना जायज नहीं है। कुर्बान जाए अल्लाह के। का कुरान की बरकत, कुरान के हाफिज को अल्लाह ये एजाज अता फरमा रहा है। का हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों तुम्हारे नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है। हदीस में आता है इस्मान मिन अस्माइल्लाहि ताला सम्मा बिहिमा उम्मती, अल्लाह ने दो नाम मेरी अपने नामों में से मेरी उम्मत को अता फरमाए हैं। अल्लाह ने अपना नाम सलाम रखा और मेरी उम्मत का नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा। सम्मा नफ्सहुल मोमिन, अल्लाह ने अपना नाम मोमिन रखा और अपने मेरी उम्मत को भी अल्लाह ने ये नाम अता फरमाया है। का यही एजाज, इससे बढ़कर जन्नत में अल्लाह अपने बंदों को अपने नाम अता फरमाएगा। यहां सिर्फ अपने नबी को अल्लाह ने अपने दो नाम अता फरमाए हैं। अल्लाह गफूर रहीम है और अपने नबी को अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब हमने भी आपको रऊफ और रहीम बनाया है। मैं भी रऊफ और रहीम, मेरा महबूब भी रऊफ और रहीम। तो दुनिया में अल्लाह ने अपना नाम किसी और को नहीं अता फरमाया सिवाय हाफिज कुरान के। जन्नत में तो अल्लाह इंसानों को नाम अपना दे देगा, लेकिन जन्नत में सिर्फ अल्लाह ने
قرآن کے قاری کو اپنا لقب عطا فرمایا. اللہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسا کہ سب سے پہلا قرآن کا قاری میں ہوں اور میں اپنا یہ نام اور اپنا یہ ٹائٹل اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری کو عطا فرما رہا ہوں. اور نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون کہ سب سے تلاوت کرنے والا تالی قرآن اللہ ہے. اللہ کہہ رہے میں یہ ٹائٹل اور یہ اعزاز قرآن کے قاری کو عطا کر رہا ہوں. تو قرآن کا قاری ہونا اور قرآن کا تالی ہونا یہ اللہ کا نام ہے. اللہ نے یہ نام اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری کو عطا فرما کر اس کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے. اور اس قرآن کی برکت کیا ہے؟ کہ اس کی برکتیں تو ساری زندگی انسان پاتا ہے. کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو اللہ ذلت کی گہرائیوں میں اتار کے پھینک دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں قرآن کی برکت سے عزت پائی. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آدمی سے پوچھا بھئی آپ نے مکے کا گورنر کس کو بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں آدمی کو. کہ وہ کون ہے؟ کہا جی غلام ہے. کہا آپ نے غلام کو گورنر بنا دیا؟ کہ جی بالکل. انہو قارئ للقرآن وہ قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے. تو حضرت عمر جھوم اٹھے اور فرما گئے ہاں سچ کہا ہمارے نبی نے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا. ہمارے استاد محترم جامعہ اشرفیہ کے قاری صاحب قاری محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنا سیکھ لو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھوکا نہیں مارے گا. دنیا کی عزتیں بھی اللہ نے قرآن کے ساتھ وابستہ کر دی اور آخرت کی عزتیں بھی اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھ دی ہیں. حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت نہرن جنت میں ایک نہر ہے. توجہ فرمائی بڑی خوبصورت حدیث عرض کرنے جا رہا ہوں. قرآن کی برکت ہے کہ ان فی الجنت نہرن جنت میں ایک نہر ہے علیہ مدینۃ اس نہر کے اوپر ایک شہر ہے. شہر کتنا بڑا؟ لاہور کراچی اسلام آباد کا نہیں چھوٹے شہر ہیں یہ تو. لہو 70,000 باب اس کے 70,000 تو دروازے ہیں. کہ اللہ دروازے کس چیز کے؟ لوہے کے، لکڑی کے، شیشے کے، تانبے کے؟ کا نہیں 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 من ذہب و فضہ سونے اور چاندی کے. اے اللہ ایسا عالیشان محل کس کے لیے ہے؟ کسی صدر وزیر اعظم کے لیے، کسی وزیر اعلیٰ گورنر کے لیے، کسی ڈاکٹر انجینئر کے لیے؟ کا نہیں لحامل القرآن ایسا عالیشان محل اللہ نے حافظ قرآن کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اولیاء اللہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کیا سے کیا ہے کہ جس کو دائی نہلائے یا جاتے ہوئے مولوی صاحب نہلائیں، درمیان میں غسل اس پر فرض نہ ہو، ناخن بڑھے تو گھاس کی طرح بڑھتے ہی چلے جائیں اور بال بڑھے تو بڑھتے ہی چلے جائیں، نمازیں اس کی ساری مدینے میں ہوتی ہوں. یہ وہ آدمی ہے جسے لوگ ولی اللہ کہتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نظروں میں ولی اللہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ. ارے قرآن کے قاری یہ اولیاء اللہ ہیں. من والاہم فقد والا اللہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ ان سے دشمنی رکھے گا. تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ قرآن کو سینے میں اتارنے والا اللہ کا دوست ہے، اس کو دوست بنانے والا اللہ کا دوست ہے اور اس کو دشمن سمجھنے والا اللہ کا دشمن ہے. تو یہ قرآن کی برکتیں ہیں جو اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. اور قرآن کریم نے ہی ہمیں بتایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن بتاتا ہے کہ اگر برکتیں لینا چاہتے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تو بابرکت کتاب ہوں، میں تمہیں برکت حاصل کرنے کی اللہ کی بارگاہ سے طریقے بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لی فیما آتیت، اے اللہ جو کچھ تو مجھے عطا کرے اس میں تو مجھے برکت عطا فرما. آپ دودھ پیتے ہیں تو دودھ پیتے وقت دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ دودھ پیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے. اور ایسے ہی
استخارہ کرتے ہیں اس میں دعا مانگتے ہیں وبا بارک لی فیہ، اے اللہ میں نے استخارہ کر لیا تو برکت عطا فرما دے۔ شادی انسان کی زندگی کا یادگار موقع ہوتا ہے، اس میں 20 دعائیں دی جا سکتی ہیں، سینکڑوں دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کو دعا دو، بارک اللہ لکما بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر، کہ اللہ تمہیں برکتوں سے نواز دے اور خیر سے تمہیں مالا مال کر دے۔ تو شادی کے تاریخی موقع پر بھی کس کا سوال ہو رہا ہے؟ برکت کا اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور قنوت نازلہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے بارک لنا فیما آتیت کا سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ تو برکت 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 کا سوال قدم قدم پر اللہ سے کیا جا رہا ہے۔ نماز کا سلام پھیرا کہ آپ دعا پڑھ لو، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا رزق بڑھا دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے۔ نماز کے اندر بھی برکت کی دعا کی جا رہی ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ نماز میں برکت کا سوال، نماز کے بعد برکت کا سوال، قنوت نازلہ میں برکت کا سوال، اور گھر سے نکلتے وقت برکت کا سوال، گھر میں داخل ہوتے وقت برکت کا سوال۔ تو یہ برکت کا مسلمان محتاج ہے۔ اللہ کہتے ہیں برکت کے محتاج ہو تو میں تمہیں کتاب ہی ایسی دے رہا ہوں جو ساری الف لام سے لے کر والناس تک برکت ہی برکت ہے، اور یہ نہ صرف خود باعث برکت ہے بلکہ تمہیں بتائے گی کہ برکتیں کہاں سے ملتی ہیں۔ برکتیں کوئی لینا چاہے تو کیسے لے سکتا ہے؟ کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن نے بتایا گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت بیتک، جب گھروں میں داخل ہو فسلم، تو سلام کیا کرو، یکن برکت لک ولی اہلک، یہ سلام کرنا تمہارے لیے بھی برکت کا باعث بنے گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے گا۔ تو برکت لینی ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، برکت لینی ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام کرو، برکت لینی ہے اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم، اکٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو، اس میں برکت ملتی ہے۔ برکت لینی ہے البرکت مع اکابرکم، تو بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہو، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے والے بنو، ان کی خدمت گزاری کرنے والے بنو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بنو، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے والے بنو، ان کو نظر انداز مت کرو، ان کی بے کرامی مت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو۔ برکت لینی ہے تو بڑوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا، بڑوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی دعائیں لینی ہوگی، ان کی خدمت کرنی ہوگی، اور ان کی دعائیں لے کر تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ بابرکت بن جائے گا۔ تو یوں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بتا رہے ہیں برکتیں لینی ہیں تو یہ کام کر لو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تو سلام دیتے وقت سلام لیتے وقت بھی اللہ سے برکت کا سوال کر رہے ہیں، دوسرے کو برکت کی دعا دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ برکت کے تو ہم قدم قدم پر محتاج ہیں۔ زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک انسان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا محتاج ہے، اور برکتوں کو کھینچنے والے اور برکتوں کو آسمان سے اتارنے والے اعمال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر بتا دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر دو معاملہ کرنے والے آپس میں خرید و فروخت کرنے والے دونوں سچ بولیں اور کوئی ایک آدمی سودے کا عیب نہ چھپائے تو اللہ اس میں برکت دے، بورک لہما، اللہ دونوں کے لیے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تاجر بیٹھ کر جھوٹی قسم بازار میں اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے کمائی سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، یہ بڑا مقدس ہے،
اور اس کے بڑے فضائل ہیں. کیوں؟ وبارکنا حولہ، اس لیے یہ مقدس ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں بکھیر کے رکھ دی ہیں. تو بابرکت مجلسیں جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بابرکت گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بابرکت سینے جن میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے، بابرکت محفلیں جس میں بیٹھ کر اکٹھے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے ہوں، بابرکت ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برکت کا سوال کرتے ہوں، بابرکت ہیں وہ لوگ جو قدم قدم پر اللہ سے برکتوں کا اور اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے ہوں. تو آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے. اس کو اپنے سینے میں اتاریں گے تو برکتیں سینے جسم پر اترتی چلی جائیں گی. کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین کون ہے کہ جو قرآن کا پڑھنے والا ہو اور پڑھانے والا ہو. کیوں؟ کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی اعزاز نہیں ہے. تو قرآن کی برکت یہ ہے کہ کوئی مالدار، کوئی تاجر، کوئی ذمہ دار، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم قرآن کے قاری اور حافظ سے بڑا اللہ کے نزدیک اعزاز نہیں رکھتا. حدیث میں اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن کے قاری اللہ کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ باعزت لوگ ہیں. آخرت کے بھی باعزت لوگ اور دنیا کے بھی باعزت لوگ ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ قرآن کریم کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس مبارک محفل میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، تو اس کے بجائے اس کے کہ ہم بیٹھیں اور بات سنیں اور چلے جائیں، ہم نیت کریں اور دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی برکتوں کو حاصل کریں گے. ہاتھ کھڑا کر کے گئے انشاءاللہ. اللہ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ ایک آدھ منٹ کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا. صرف برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ ہر مسلمان برکت حاصل کرنے کا محتاج ہے اور اسے اللہ کی برکتیں چاہیے. اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کو رواج دیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ. نہیں مزہ آیا؟ گھروں میں قرآن کی تلاوت کو رواج دیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ اور زندگی بھر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور گھر میں سلام کر کے داخل ہوں گے انشاءاللہ. Message TV. This is your channel. This is your channel.